مبارک معافی کے حوالے سے میں آپ کو تقریباً 40 سال قبل کی کیفیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جب نزول قرآن حکیم کا 1400 سالہ جشن ہمارے ملک میں منایا جا رہا تھا۔ یہ جنرل ایوب خان کی حکومت کا دور تھا۔ قرآن مجید کے نزول کو 1400 برس مکمل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے آس پاس ہیں انہیں تو یقینی یاد ہوگا کہ بہت سے جشن منائے جاتے ہیں، جشن مہران اور جشن بولان اور کہاں کہاں کے جشن، ان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی، گانے بجانے کے پروگرام ہوتے۔ اسی زمانے میں اس ملک میں جو کچھ دینی مزاج رکھنے والے، ذوق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے لیے جشن نزول قرآن بھی طے کیا۔ اور کیا کیا گیا اس موقع پر؟ قرات کانفرنس کی گئی، سونے کے تار سے قرآن مجید لکھوایا گیا، جو آج بھی ہمارے ہاں فیصل چوک میں موجود، کئی من وزن۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا، میں ابھی لاہور منتقل ہوا ہی تھا اپنی دعوت التحریک کا آغاز کرنے کے لیے، یہ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے نازل ہوا تھا؟ چاہیے حسن قرات کے مقابلے اور قرات کی محفلیں، اور یہ سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن جو محض ایک دیکھنے کی چیز ہے، ظاہر بات ہے کہ پڑھنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ذہن منتقل ہوا کہ قرآن مجید کے ضمن میں ہمارے اصل فرائض کیا ہیں، اصل ذمہ داریاں کیا ہیں۔ چنانچہ میں نے جنوری 1968 میں 2 تقریریں کی تھی جامع مسجد خضرہ اسلام آباد لاہور میں، جن میں اس موضوع پر میں نے خطاب کی۔ بعد میں یہ تقریریں اور مقامات پر بھی ہوئیں، پھر یہ پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوئیں۔ 3.5 لاکھ کی تعداد میں اب تک وہ کتاب کا شائع ہو چکا ہے، اردو میں، اس کے علاوہ انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، ملائے زبان میں، ملائیشیا کے اندر تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتابچے کو بہت شرف قبول حاصل۔ آج میں اسی موضوع کو چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں، پہلے سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لیجئے، اصطلاحات جو ہے ثقیل ہوتی ہیں، بعد میں آ جائیں گی۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے مانیں جیسے کہ ماننے کا حق۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق۔ چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دنیا میں پھیلائیں جیسا کہ اس کو پھیلانے کا حق۔ اب ذرا ایک ایک کر کے میں ان کے بارے میں آپ سے مختصر گفتگو کروں گا۔ ہم مانیں قرآن کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ایمان، ماننا، ایمان۔ لیکن اس ایمان کے 2 درجے، ایک ہے ایمان باللسان، تصدیق باللسان، اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین کی کیفیت پیدا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ بعین ہی یوں کا تو موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ ماننا ہمارا، اس سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا۔ یہ ایمان ہمارا قانونی ایمان اس طریقے سے پورا ہوا۔ یہ اصل ایمان اس وقت ہوگا جب دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دل میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان کام، اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے دوسرے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پڑھنے میں وقت کاہے کو لگائیں گے؟ پڑھ بھی لیں گے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، جو آج ہمارا حال ہے۔ اول تو وہ لوگ بھی اب بہت کم رہ گئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ صبح کے وقت آپ اگر مسلمانوں کے محلوں گلیوں میں چلتے تھے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت قرآن۔ اب وہ دور ختم ہو۔ قرآن مجید کا پڑھنا، لیکن وہ ناظرہ صرف پڑھ لینا جو ہے وہ تو کفایت نہیں کرے گا، اس کا سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ محنت اور مشقت تو آدمی اسی وقت کرے گا جب یقین ہو جائے کہ اللہ کا کلام۔ اس لیے میں نے آپ کو جو ابتدا میں آیات سنائی ہے، اتمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن نازل۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا تھا، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا تھا۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں، اس وقت میں ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض نہیں کر سکتا تھا، صرف اس نقطے پر دوبارہ زور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی الرحمن ہے، جس میں کہ رحمت خداوندی کی ایسی شان سامنے آتی ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس شان رحمانیت کا مظہر اتم قرآن حکیم۔ دوسری میں نے آپ کو 2 آیتیں سنائی سورہ یونس کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف،
اور جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں ان کا علاج، ان کی شفا، اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے حق۔ قل بفضل اللہ و برحمت، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا منظر ہے کہ یہ قرآن نازل۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اپنا کلام ہمیں عطا کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، یا اور جو مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ہم عطل لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جان لیں اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر، کہیں وقی، کہیں قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گا، ایک سیلف سینسر جسے ہم کہتے ہیں، سیلف کریٹیسزم جسے کہتے ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ہمیں یقین ہے۔ اگر یقین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہمیں پڑھتے ہیں اسے جیسے کہ پڑھنے کا؟ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا؟ کیا اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے؟ کیا اسے پھیلا رہے ہیں اس دنیا میں جیسے کہ پھیلانے کا حق ہے؟ اور اگر اب یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اقرار باللسان تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم محروم۔ تو میں اس وقت دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین عطا فرمائے، اس لیے کہ بعد کے جو حقوق ہیں وہ سب اسی کے اوپر پر جو ہے ان کا دار و مدار ہے۔ اب آئیے نمبر 2 ہو، اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہونی چاہیے، مخارج صحیح ہے، ہمیں معلوم ہو قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، ہا اور ہا چھوٹی ہے ان میں کیا فرق۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا یہ ضرور۔ پھر یہ ہے کہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنانا۔ چنانچہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو معاملہ یہاں تک تھا کہ بہت سے صحابہ ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے۔ ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرنا یہ ان کے معمولات کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ 7 منزلیں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ 7 منزلیں کیوں تھی؟ یہ 7 منزلیں اسی اعتبار سے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کر۔ وہ تو بعد میں جب ہمارے اندر زوال پیدا ہو گیا اور وہ ذوق یقین میں کمی آ گئی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر ہر مہینے ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم کی۔ لیکن یہ 30 پاروں کا وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ بات کی پیداوار۔ دور صحابہ جو صورتیں ہیں وہ تھیں، اور صورتیں جو ہے وہ منزلوں میں وہ منقسم تھے۔ تو یہ 7 منزلیں اس لیے تھی کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن ختم۔ اسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا بہترین وقت وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد کرے۔ قرآن مجید کا یاد کرنا تو ایک تو حص یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنا قرآن مجھے یاد ہے وہی میری اصل دولت ہے۔ اور یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر ترتیل کے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ کہ اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق۔ تیسری بات آئی ہے اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق۔ اس کے 2 رتبے مرحلے جو بھی آپ کہیں۔ پہلا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنے، قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ حاصل کر۔ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی تم میں سے کہ جو اس سے ذکر حاصل کرنا چاہے؟ قرآن اس اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب، لیکن ایک شرط ہے، چھوٹی سی شرط، اس کو اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے۔ قرآن مجید نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، اور عرب ہی پہلے مخاطب تھے،
لہذا ان کے لیے تو بہت آسان کام تھا، حضور کی زبان مبارک سے قرآن ادا ہو رہا ہے اور ان کے قلوب پر اور ان کے اذہان میں اترتا چلا جاتا۔ انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا کہ پہلے وہ عربی سیکھے، عربی گرامر پڑھے اور پھر قرآن مجید کو سمجھے۔ لیکن یہ جو تذکر بالقرآن ہے، قرآن مجید سے نصیحت اخذ کرنا، ایک ہے قرآن مجید پڑھ کر صرف ثواب حاصل کرنا، میں اس کی بات تو ختم کر چکا، وہ تو جو تھا پڑھنا، جیسا کہ پڑھنے کا حق اس میں بیان ہو چکا، یقیناً تلاوت سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ ظاہر بات ہے کہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قبلہ روح خلق ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر قرآن مجید کو پوری اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھولتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کی یہ محنت اور آپ کا جو وقت لگا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب دینا۔ لیکن ایک ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنا، ہدایت اخذ کرنا، وہ صرف پڑھنے سے تو حاصل نہیں ہو جب تک کہ آپ اسے سنیں۔ اور اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اتنی عربی ضرور سیکھ لیں کہ آپ قرآن مجید کو تواتر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں اور اس کا ذکر، اس کی ہدایت آپ کے دل اور دماغ میں اترتی۔ اس کے بغیر تذکر حاصل، ثواب حاصل ہو جائے گا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کہیں میری بات کا آپ غلط سمجھیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا، نہیں، میں اس کا قائل نہیں، اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت، محض تلاوت سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس میں ایک نکتہ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سے کچھ اخذ کرنی، ہدایت اخذ کرنی ہے، نصیحت اخذ کرنی ہے، تو میرے نزدیک میری بات غور سے سن لیجئے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اتنی عربی سیکھے کہ قرآن مجید کو اپنی آنکھ سے پڑھ سکے۔ ترجمے سے پڑھنے میں وہ تاثیر نہیں، آپ جو ہے ترجمے سے اگر پڑھیں گے تو گویا کہ آپ مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اپنی آنکھ سے پڑھنا تو تبھی ہوگا جبکہ آپ عربی زبان سے واقف ہیں اور قرآن کے اور آپ کے درمیان ترجمہ حائل نہ ہو، بلکہ قرآن جسے اقبال کہتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، براہ راست دل پر نازل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اتنی عربی سیکھنا میرے نزدیک فرض۔ غور کیجئے، آپ نے ایم اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے اور تعلیم حاصل کی ہے، ڈاکٹری پڑھی ہے، انجینئرنگ، اور عربی اتنی نہ سیکھ سکے کہ قرآن مجید کو پڑھ سکے، کیا جواب دیں گے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو، قیامت پر ہمارا یقین، یوم یقول الناس لرب العالمین، ہمیں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ تم نے میرے کتاب کی کیا، تم نے اس کے لیے اتنی محنت کی، تم نے انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دو۔ بے شمار ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انگلینڈ میں اسکولوں کے اندر پڑھا رہے ہیں انگریزی، لیکن تم اتنی عربی نہ سیکھ سکے، حالانکہ تمہاری اپنی زبان اردو جو ہے، اس کا ایک جملہ آپ نہ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں جس میں عربی کا لفظ نہ آئے، جملہ عربی کا لفظ ہے، لفظ عربی کا لفظ ہے، تو یہ تو ہماری زبان کے اندر جو ہے رچی بسی زبان، پھر اس کو تم نے نہیں سیکھا تو ہمارے کلام کی کیا قدر؟ اس کا جواب جو ہے آج ہی سوچ لیجئے، یہ گھڑی محشر کی ہے، کورسائے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اپنے آپ کو امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور وہاں سوال ہو رہا ہے کہ تم نے میری کتاب، جسے میں نے اپنی رحمانیت کا مظہر قرار دیا، جس کے بارے میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم نے اس کی کیا خبر؟ تو یہ ہے تذکر بالقرآن، جو آسان ہے، لیکن اس کے لیے بھی عربی زبان کا اتنا فہم ضروری ہے کہ وہ براہ راست آپ اسے پڑھیں اور اس کا ذہن، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کی ہدایت آپ کے قلب اور ذہن میں اتر جائے۔ اس سے آگے کا معاملہ ہے تدبر قرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تدبر قرآن کی شرائط کی ہیں وہ بڑی کڑی ہے، گہرائی میں اتر، قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی، جسے اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ اس کو میں سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، دیکھیے سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، حادثہ ہو جائے، لیک کر جائے، تو تیل جو ہے اس سے اتر نکل کر سمندر کی سطح پر رہتا ہے، وہ تیل نیچے نہیں جاتا۔ اب آپ کو معلوم ہے اوپر تو وہ تیل کی سطح ہے، اس کی ایک لیئر ہے، اور نیچے آپ کو معلوم ہے بہت میلوں جو ہے گہرا پانی۔ بالکل یہ معاملہ ہے کہ قرآن سے تذکر اخذ کر لینا تو ایسے ہے جیسے سمندر کی سطح کے اوپر پر وہ تیل ہے، بہت آسان، لیکن قرآن کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں اترنا وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے موتی حاصل کرنے کے لیے غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے اور سمندر کی تہہ سے جا کر موتی حاصل کیے جائے۔ یہ تدبر قرآن ہے، جس کے اعتبار سے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گانے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے میں نے صرف
سورہ بقرہ 8 سال میں ختم. اب آپ غور کی، عربی ان کی اپنی زبان، اور شان نزول وہ تو ان کے سامنے نازل ہوا ہے. اس پورے ماحول کا وہ جست معلوم ہوا قرآن مجید کی گہرائی اس میں اترنا اور ان گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنا آسان کام. اٹس اے لائف لانگ پروسیس. اور اس کا اصل کام کیا ہے آج کے دور میں؟ دیکھیے قرآن جس زمانے میں نازل ہوا ابھی تمدن بہت سادہ تھا، ابھی کوئی بہت پیچیدگیاں نہیں تھی، ابھی انسان کا اجتماعی نظام کوئی اتنا گمبھیر نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو گیا ہے. آج معاشیات کی پیچیدگیاں ہیں، آج کا بینکنگ کا نظام ہے، آج آپ کو معلوم ہے کہ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، انشورنس کا معاملہ چلا آ رہا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ غور و فکر کا تقاضا کرتی ہیں. تو قرآن مجید نے جو اپنے دور جس وقت یہ نازل ہوا ہے اس وقت کے لیے جو ہدایت ضروری تھی وہ تو سطح پر رکھتی ہے تاکہ آسانی سے انسان حاصل کر لے. اس لیے کہ عالم آپ کو معلوم ہے وہ فلسفی لوگ تو تھے نہیں، ان میں تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہ ہونے کے برابر، ان کا تو لقب ہی امیین ہے، ان پڑھ لوگ ہو. اس اعتبار سے قرآن مجید نے اپنی بات سادہ رکھی، بہت آسان رکھی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. لیکن یہی قرآن ہے جس میں ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے، تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب دور جو آنے والے ہیں بڑے بڑے فلسفی بھی آئیں گے، بڑے بڑے جو دانشور آئیں گے، بڑے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ آئیں گے، بڑے بڑے اکانومسٹ آئیں گے، بڑے بڑے سوشولوجسٹ آئیں گے. ان کی ہدایت کا سامان کہاں؟ ان کی ہدایت کا سامان بھی اسی قرآن میں ہے. لیکن ان کے لیے جو ہدایت درکار ہے اس کے لیے گہرائی میں جانا پڑے، تدبر قرآن کرنا ہو. اس کے لیے صرف سطحی طور پر اتنی عربی پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا کہ جس سے تذکر حاصل ہو جائے، بلکہ اس کی گہرائی میں غور و فکر کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ عربی زبان بھی گہرائی میں جا کر وہ زبان جو اس دور کی زبان تھی جسے ہم دور جاہلی کہتے ہیں، اس دور کی زبان میں قرآن نازل، اس کا علم حاصل ہو. اور پھر یہ کہ جدید دور کا بھی علم حاصل ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ آج کے مسائل کیا ہیں. پہلے اس کا ادراک ہوگا، شعور ہوگا، ان مسائل کو آج انسان کیسے حل کر رہا ہے، اس میں کہاں درستی ہے کہاں غلط ہے، اس کو قرآن کے حوالے سے پہچاننا اور چھانٹ دینا ہے. اور پھر قرآن سے ہدایت اخذ کر کے زندگی کے ہر گوشے کے لیے ہدایت لے کر آنا اور رہنمائی جو ہے اسے پیش کرنا، یہ تدبر قرآن کا مقصد. اس کے لیے تو ضروری ہوگا کہ لوگ جواں ہمت لو، با ہمت لو. نوجوان دور صحابہ میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ سب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اس کے پورے علم اور عمل کو اپنے اندر سمو نہ لیں. ان 10 آیتوں کا پورا علم اور ان 10 آیتوں پر عمل پورا ہم اپنی شخصیت کے اندر جب تک شامل نہ کر دیں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو حفظ قرآن کا مطلب جو ہے دور نبوی میں یا دور صحابہ میں وہ صرف قرآن مجید کے متن کو یاد کر لینا نہیں تھا، قرآن مجید کے الفاظ حافظے میں محفوظ ہو جائیں، قرآن مجید کا فکر، اس کی سوچ، اس کی ہدایت وہ ذہن انسانی میں آ جائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات انسان کی سیرت اور شخصیت اور کردار کے اندر جو ہے وہ شرائط کر جائے، تب وہ گویا کہ حفظ قرآن کا تقاضا پورا ہوا. اور اسی حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت عمدہ قول ہے. آپ سے کہا گیا کچھ جو تابعی حضرات تھے، اب آپ سوچئے تابعی حضرات جو صحابہ کرام کو تو دیکھا ہے، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا. ابھی کمل یہ حضور کے انتقال کو 14 ہی سال ہوئے، تو کتنی حسرت ان کے دلوں میں ہوگی کہ کاش اگر ہم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے. تو اب انہوں نے اسی حسرت کا ایک ازالہ کرنے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہو کر یہ فرمائش کی کہ ہمیں کچھ سیرت نبی سنائیے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر دیا پلٹ کر، الستم تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ام المومنین ہم نے تو آپ سے سیرت کی فرمائش کی ہے، قرآن تو پڑھتے. فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی، قرآن مجید ہی مجسم ہو گیا تھا شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو قرآن مجید کی تعلیم ہے وہ آپ کی پورے رگ و ریشے کے اندر سرایت کی. تو کس معنی میں تدبر قرآن، اور یہی میں ذرا وہ نقطہ جو میں نے کہا کہ میں بعد میں عرض کروں گا. میرے اس کتاب سے میں ابتدا میں ذرا جذباتی انداز میں ایک جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بغیر سفظ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کراچی میں بہت بڑا مدرسہ بن نوری ٹاؤن انہی کے نام سے مشہور ہوا. یہ سن 70 کی بات ہے، 1970. آپ سمجھیے کہ 38 برس 37 برس پہلے کی بات سنا رہا ہوں.
تو میں نے پورا رمضان مبارک جو ہے مسجد نبوی میں گزارا تھا، اور آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے، وہاں پر وہ اعتکاف کے میں نے یہ کتاب کا ان کی خدمت میں پیش کیا، یہ چھپ چکا تھا اس وقت۔ میں نے کہا میں اسے بڑی تعداد میں شائع کرنا چاہتا ہوں، ذرا ایک نظر آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے نشاندہی فرما دیں، میں درست کروں۔ انہوں نے حالت اعتکاف سے وہ کتاب پڑھا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس میں مجھے کوئی شے غلط تو نہیں آئی، سوائے ایک جگہ میں نے اصلاح کر دی۔ اب وہ اصلاح کیا تھی ذرا سوچ کی، یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ میں نے جہاں یہ لکھا تھا کہ جو شخص پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، ایک تو وہ ہے وہ جاہل ہے بیچارہ، وہ کسان ہے، وہ دیہاتی ہے، کچھ پڑھائی نہیں ہے، پھر یہ کہ اب وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ پڑھنا لکھنا سیکھ نہیں سکتا، اس کا معاملہ تو اور ہے، وہ بغیر سمجھے قرآن پڑھے تو ثواب ملے گا، بلکہ یہاں تک میں نے لکھا تھا اگر قرآن مجید ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ کھول کر بیٹھ جائے اور روتا ہوا وہ قرآن مجید کے حروف پر انگلی پھیرتا چلا جائے، اس سے ثواب تب بھی ملے گا کہ اس نے اپنا وقت لگایا ہے اور حسرت کے ساتھ کہ اللہ میں تیرے اس کلام کو پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو اسے ثواب ملے گا۔ لیکن جن لوگوں نے تعلیم اعلیٰ حاصل کی وہ اگر قرآن بغیر سمجھے پڑھیں گے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب۔ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ ان کے تلاوت کے ثواب سے ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھنے کا عذاب پڑ جائے، یعنی یہ دونوں چیزوں کو سپلٹ کر دیا۔ ایک ہے تلاوت، وہ تلاوت اگر کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تلاوت کا ثواب تو ملے گا، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود قرآن کو نہیں سمجھنا، یہ جرم جو ہے اس کی سزا بڑھ جائے۔ یہ انہوں نے اس کے اندر ترمیم کی، اور میرے نزدیک جو میں کہنا چاہتا تھا اس سے کہیں زیادہ بات واضح ہو کر سامنے آیا۔ اب آئیے چوتھی بات، قرآن پر عمل کرو۔ ظاہر بات ہے قرآن کے ماننے کا تقاضا یہی ہے، پڑھنا اسی لیے ہے، سمجھنا اسی لیے کہ عمل کرے۔ اگر عمل نہیں کرے گی تو گویا کہ قرآن پر ہمارا کوئی ایمان نہیں۔ حضور کی حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان۔ بالکل واضح بات ہے، منطقی بات ہے، دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے۔ قرآن کو اللہ کے کلام مانتے ہو اور پھر اس کے حکم پر نہیں چلتے، یا یہ کہ ایک اور شکل بھی ہے، اس کے بعد احکام تو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے، نمازیں تو پڑھتے ہو اور تم حج بھی کراتے ہو، عمرے بھی کراتے ہو، سودی کاروبار بھی چھوڑتے، یہ تمہارا طرز عمل جو ہے اس کو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نماز کا حکم بھی ہماری کتاب کا، ہمارے قرآن کا ہے، اور سود کی حرمت جو ہے وہ بھی ہماری کتاب میں، ہمارے قرآن میں آئی ہے، تو کیا تم ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا کہ ایک حصے کو مانا ایک کو نہیں مانا، ایک پر عمل ہے اور ایک کو پاؤں تلے رون دیا ہے، اس کی سوا کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک۔ نوٹ کیجیے، اشد العذاب، اشد کا لفظ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، اشد، شدید ترین، اشد العذاب، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے۔ اس عمل بالقرآن کے بھی دو پہلو، اس کے لیے میں اصل میں آپ کو ان اصطلاحات قرآن سے ذرا مانوس کر دینا چاہتا ہوں۔ حکم بالقرآن اور اقامت ما انزل من اللہ، یہ دو اصطلاحات۔ حکم بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، قرآن کے حوالے سے اپنی جو رائے بنانی ہو قرآن کے ذریعے سے بنا۔ اس کے لیے سورہ مائدہ میں ایک ہی رکوع میں 3 فتوے اللہ کے آئے ہیں، ذرا نوٹ کر لی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 7واں رکوع سورہ مائدہ کا، یہ 3 دفعہ یہ بات آ گئی، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہے، وہی تو مشرک ہے، ظالم ہے، اور ظالم قرآن مجید کی اصطلاح میں مشرک کے لیے آتا، ان الشرک لظلم عظیم، اور وہی تو فاسق، وہ تو اللہ کے باغی ہیں۔ اب کس اعتبار سے غور کیجئے، آج امت مسلمہ اللہ کی نگاہوں میں کیا ہے؟ ابھی میں نے جو آیت آپ کو سنائی تھی سورہ بقرہ کی کہ ہم دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتے، تو آج دنیا میں ذلیل و خوار ہم ہیں کہ نہیں؟ نہیں، آج کیا ہے؟ آج عزت ہمارے پاس ہے یا امریکہ کے پاس؟ کس کا غلغلہ ہے؟ کس کے پاس طاقت؟ ہم تو آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو اس وقت وہ سمجھے جاتے ہیں کہ بہت ہی کمزور قوم، بہت ہی ذلیل قوم، جو لوگ جو ہے اپنے معاملات دوست کو نہیں چلا سکتے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟
ہمارے سارے وسائل پر وہ دوسروں کا قبضہ تھا، اور ہماری پالیسیاں جو ہے باہر بنتی، یہ اور اس یہاں جو میں نے ابھی عرض کیا ہے